بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ مغازی کا انداز حدیث کی کتابوں میں سیرت کی تصنیفات سے بالکل الگ ہے۔ تمام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو حکم دیا کہ ان کے نخلستان کاٹ ڈالے جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اجمالی ذکر ہے۔ ارباب سیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اس حکم کی نسبت یہ اعتراض کیا کہ یہ انصاف اور انسانیت کے خلاف ہے، لیکن مورخین یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب نہیں دیتے اور یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ نمبر 9، نہایت مہتمم بالشان بحث یہ ہے کہ کوئی روایت اگر عقل یا مسلمات یا دیگر قرائن صحیحہ کے خلاف ہو تو آیا صرف اس بنا پر واجب التسلیم ہوگی یا نہیں کہ روا ثقہ ہے اور سلسلہ سند متصل ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اگرچہ لکھا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا، کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو اس کے روا کی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے اصل بحث کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ عقل کا لفظ ایک غیر مشخص لفظ ہے۔ حامیان روایت لکھتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو وسعت دے دی گئی تو ہر شخص جس روایت سے چاہے گا انکار کر دے گا کہ یہ میرے نزدیک عقل کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بحث کا قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ جس روایت کے روا ثقہ اور مستند ہو اور سلسلہ روایت کہیں سے منقطع نہ ہو، وہ باوجود خلاف عقل ہونے کے انکار کے قابل نہیں۔ ذیل کی مثالوں سے اس کا اندازہ ہوگا۔ نمبر 1 کی حدیث کو، جس میں بیان ہے کہ شیطان نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلوا دیے جن میں بتوں کی تعریف ہے۔ بعض محدثین نے ضعیف اور ناقابل اعتبار کہا تھا۔ اس کے باطل ہونے کی ایک عقلی دلیل یہ بیان کی تھی۔ اردو ترجمہ: اگر ایسا ہوتا تو بہت سے مسلمان اسلام سے پھر جاتے، حالانکہ ایسا ہونا مذکور نہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں، اردو ترجمہ: یہ تمام اعتراضات اصول کے موافق چل نہیں سکتے، اس لیے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی کچھ اصل ہے۔ حاشیہ نمبر 1 فتح الباری جلد 8 صفحہ 333 مطبوعہ مصر۔ نمبر 2، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے تھے۔ امام رازی نے اس حدیث سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، اس لیے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی راوی کا جھوٹا ہونا مان لیں۔ علامہ قسطلانی امام رازی کا یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں، اردو ترجمہ: امام رازی کا قول بالکل ہیچ ہے، اس لیے کہ حدیث ثابت ہے اور اس میں محض کذب کی نسبت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، اور راوی کا تختیہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے، انی سقیم اور بلا فعلہ کبیرہم ھذا اور سارت اختی، کیونکہ ان تینوں جملوں میں ظاہر لفظ قطعاً مراد نہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف 2 مثالیں نقل کی۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بنا پر بعض حدیث کے تسلیم کرنے میں تامل کرتا ہے، اور یہ طریقہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے آخر دور تک قائم رہا۔ چونکہ یہ رائے عام خیال کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز کو آگ چھوئے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی بنا پر تو لازم آتا ہے کہ ہم گرم پانی کے استعمال سے بھی وضو نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھتیجے، جب تم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو کہاوتیں نہ حق کہا کرو۔ حاشیہ نمبر 2 قسطلانی جلد 5 صفحہ 389۔ حاشیہ نمبر 3 ابن ماجہ و ترمذی حدیث الوضو ممامسۃ النار۔ نمبر 2، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
قضایا یعنی مقدمات کے فیصلے پیش کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی نقل لیتے جاتے تھے اور بعض فیصلے چھوڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کی قسم علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو گمراہ ہو کر کیا ہے، لیکن چونکہ وہ گمراہ نہ تھے اس لیے یہ فیصلہ بھی نہ کیا ہوگا۔ اسی روایت کے بعد صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ ایک کتاب لائے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے قلم بند تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک گز کے بقدر چھوڑ کر باقی کتاب مٹا دی۔ حاشیہ نمبر 1 نویں شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب ملاطفہ کی شکل میں لکھی تھی، جس طرح اگلے زمانے میں خطوط کو لمبان میں چھوڑ کر جمع کرتے تھے اور لپیٹ کر رکھتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صرف ان فیصلوں کے مضمون سے یہ قیاس کر لیا کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتے، اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ روا اور سند کا پتہ لگائے۔ نمبر 3 صحیح بخاری باب صلاۃ النوافل جماعہ میں ہے کہ محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ نے ایک جلسے میں یہ حدیث بیان کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خالصتاً خدا کے لیے لا الہ الا اللہ کہے گا خدا اس پر آگ حرام کر دے گا۔ اس جلسے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جن کے مکان میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر کہا، اردو ترجمہ: خدا کی قسم میں کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ جو تم کہتے ہو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو ان کے سقہ ہونے میں کلام نہ تھا، چونکہ یہ حدیث ان کے نزدیک قرآن کے خلاف تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس پر یقین نہ لا سکے اور کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ فرمایا ہوگا، اگرچہ صحیح بخاری میں ہے کہ محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ نے مدینہ آ کر اس حدیث کی تصدیق اپنے راوی عتبان سے کر لی، لیکن اس سے اصل مسئلے پر اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو جن اسباب کی بنا پر محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ کی روایت میں شبہ پیدا ہوا، عتبان پر بھی وہی شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ خدا نخواستہ محمود کو غلط گو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے روایت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہوگی۔ یہ احتمال بعینہ راوی اول کی نسبت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا تھا کہ تم لوگ سچے لوگوں سے روایت کرتے ہو، لیکن سامعہ غلطی کر جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 صحیح مسلم کتاب الجنائز سین۔ نمبر 4 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تیمم کی روایت بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں آیا، بلکہ جیسا کہ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے یہ الفاظ کہے۔ اردو ترجمہ: یعنی اے عمار خدا سے ڈرو۔ چنانچہ اسی بنا پر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس روایت سے استدلال کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو عمار رضی اللہ عنہ کی روایت سے تسکین نہیں ہوئی۔ حاشیہ نمبر 3 صحیح بخاری باب التیمم۔ نمبر 5 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ لوگوں کے نوحہ کرنے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے، سورہ بنی اسرائیل وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اردو ترجمہ: اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 6 اسی طرح جب ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتگان بدر کی نسبت فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں یہ سنتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابن عمر نے غلطی کی۔ اس روایت کے راوی اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے جو مشہور صحابی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بنا پر روایت کی صحت سے انکار کیا کہ ان کے نزدیک وہ روایت قرآن مجید کے خلاف تھی۔ حاشیہ نمبر 1
صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ روایتیں متعدد طریقوں سے مذکور ہے۔ اکثر محدثین نے ان مباحث میں ثابت کیا ہے کہ روایت صحیح ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اجتہاد جس کی بنا پر انہوں نے روایت سے انکار کیا صحیح نہیں۔ ہم کو اس سے بحث نہیں، اس موقع پر صرف یہ بحث ہے کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ بھی تھے جو روایت کو باوجود راوی کے ثقہ ہونے کے اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ دلائل عقلی یا نقلی کے خلاف ہے۔ نمبر 7، ایک مختلف فیہا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دے دی جائے تو عدت کے زمانے تک شوہر پر اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام واجب ہے یا نہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی جن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ نے ان کو نفقہ اور مکان نہیں دلوایا۔ انہوں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم خدا کی کتاب اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے بیان پر چھوڑ نہیں سکتے جس کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ امام شعبی نے ایک مجلس میں فاطمہ کی یہ روایت بیان کی تو اسود بن یزید نے ان کو کنکریاں ماری کہ تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مذکورہ بالا قول نقل کیا۔ حاشیہ نمبر 2، صحیح مسلم کتاب الطلاق۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد بھی محدثین میں ایک ایسا گروہ موجود رہا جو عقلی یا نقلی وجوہ کی بنا پر بعض روایات کے تسلیم کرنے میں تامل کرتا تھا، گو ان کے راوی ثقہ اور مستند ہوتے تھے۔ نمبر 1، ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس شخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور وفات پائی وہ شہید ہوا۔ حافظ ابن القیم زاد المعاد میں اس حدیث کو دلائل عقلی سے باطل ثابت کر کے لکھتے ہیں۔ اردو ترجمہ: اگر اس حدیث کی سند آفتاب کی طرح بھی ہوتی تب بھی وہ غلط اور وہم ہوتی۔ زاد المعاد جزء ثانی مطبوعہ کانپور صفحہ 96۔ نمبر 2، صحیح مسلم کتاب الجہاد باب الفی میں روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اردو ترجمہ: میرے اور اس جھوٹے مجرم دھوکہ باز خائن کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ حاشیہ نمبر 4، نویں شرح صحیح مسلم ذکر حدیث مذکور۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ الفاظ کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے، اس لیے بعض محدثین نے اپنے نسخے سے یہ الفاظ نکال دیے۔ نویں شرح صحیح مسلم ذکر حدیث مذکور۔ علامہ مازری اس حدیث کی نسبت لکھتے ہیں۔ اردو ترجمہ: جب اس حدیث کی تاویل کے سب رستے رک جائیں گے تو ہم راویوں کو جھوٹا کہیں گے۔ حاشیہ نمبر 1، نویں شرح مسلم کتاب الجہاد باب الفی۔ نمبر 3، بخاری میں روایت ہے کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 گز کا تھا۔ حافظ ابن حجر اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔ اردو ترجمہ: اور اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ قدیم قوموں کے جو آثار اس وقت موجود ہیں، مثلاً قوم سمود کے مکانات، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قد اس قدر بڑے نہ تھے جیسا کہ ترتیب سابق سے ثابت ہوتا ہے، اور اس وقت تک مجھ کو اس اشکال کا جواب نہیں معلوم ہوا۔ حاشیہ نمبر 2، فتح الباری مطبوعہ مصر جلد 6 صفحہ 60 بدائع الخلق۔ نمبر 4، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے کہیں گے کہ اے خدا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں مجھ کو رسوا نہ کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ اردو ترجمہ: اور اسماعیلی نے اس حدیث پر اشکال وارد کیا ہے اور اس کی صحت پر طعنہ کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3، فتح الباری مطبوعہ مصر صفحہ 384 جلد 8۔ اسماعیلی کے اعتراض کا حافظ ابن حجر نے جواب دیا ہے، لیکن اسماعیلی کا درجہ فن حدیث میں حافظ ابن حجر سے زیادہ ہے، اس لیے گو اسماعیلی کا اعتراض غلط ہے، لیکن قابل لحاظ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث استدلال کے خلاف ہے۔ نمبر 5،
عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں ایک بندر کو دیکھا جس نے زنا کیا تھا۔ اس پر اور بندروں نے جمع ہو کر اس کو سنگسار کیا۔ حافظ ابن عبد البر نے، جو مشہور محدث ہے، اس بنا پر اس حدیث کی صحت میں تأمل کیا کہ جانور مکلف نہیں، اس لیے ان کے فعل پر نہ زنا کا اطلاق ہو سکتا نہ اس بنا پر ان کو سزا دی جا سکتی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، اردو ترجمہ: ابن عبد البر نے عمرو بن میمون کے اس قصے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں غیر مکلف کی طرف زنا کی نسبت ہے اور جانوروں پر حد قائم کرنا بیان کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 4، فتح الباری، مطبوعہ مصر، جلد 7، صفحہ 122۔